السلام علیکم، میں ہوں سایہ ڈیجیٹل کے ساتھ حمید سومرو، اور وہی بات جو 2-4 دن پہلے میں کر چکا، اب اس کا پارٹ 2 جو ہے وہ ہم آج ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دوستو، وہی وظیفوں اور عیدی والا سلسلہ جو ہے وہ نہیں تھم سکا ہے۔ جس شخص کی ہم نے آڈیو چلائی تھی، ہیومن رائٹس جعلی تنظیم کوئی، اس کے نام پر افسران سے وظیفہ لینا، مختلف نمبروں سے میسج کرنا، اور ایزی پیسہ اور جیز کیش وہ بھی کسی اور کے نمبرز، اپنے نام پہ نہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے کہ کسی کو اگر 2 نمبری کرنی ہے اپنے نام پر کر کے دکھائے تو لگ پتہ جائے۔ لیکن افسوس، اور میں کہوں گا کہ یہ ہمارے اداروں کی کمزوری کہ ایسے لوگ دندناتے پھرتے ہیں اور مختلف لوگوں کے ناموں سے نکلی ہوئی سمیں، ان کے نمبروں سے، ناموں سے کھولے ہوئے اکاؤنٹس استعمال کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں۔ ایک بار پھر اسی شخص کی یہ آڈیو سنیں، اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آدھا اقبال پہ ॻाल्हायां। वज़ीफ़ो जेको मुक़ररु थियो महिरबानी करे उहो मोकिले छॾियो। इक़बाल तो चेयरमैन इंट्रोगेटिव ह्यूमन राइट। नंबर मोकिलिया थो तव्हांखे। جی، تو آڈیو آپ نے سنی، اور آڈیو میں جو اسی طرح کا وظیفہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، تو میں تو کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ہیومن رائٹس کے نام پہ، وہ بھی ایسے ملک میں جہاں پر انسانی حقوق واقعی پامال ہوتے ہوں، انسانوں کے معاملات واقعی ڈسٹرب ہوں، وہاں پر ہیومن رائٹس کے نام پہ تنظیمیں بنا کے اپنی دکانداریاں چلانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی کوئی کاریگری ہے، یا اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس ملک میں 2 نمبر NGOs بہت حد تک بلاک کر دی گئی، لیکن اب بھی کئی لوگ اپنا دھندا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک تو وائس آپ نے سنی، اس کے علاوہ میرے ساتھ آج ایک ایسا صحافی دوست ساتھ ہے جو بہت گہرائی سے ان معاملات کو دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور مختلف اخبارات میں انہوں نے کام کیا، اپنے اخبارات بھی ان کے رہے ہیں۔ چنے سر آری سر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ چنے سر بھائی، آپ کیا کہو گے، یہ کس طرح عیدی وصولی اور یہ کس طرح ہیومن رائٹس تنظیموں کے نام پہ، یہ جس طرح کا وائس نوٹ آپ نے سنا، بالکل، تو یہ کیا وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ وظیفے کے نام پہ لوٹ مار کیا ہے؟ اب اس کا طریقہ کار جو یہ سندھ کے اندر جتنی بیوروکریسی ہے، آفیسر ہیں، انجینئر ہیں، ان کو جو ہے یہ بھتے کا ایک طریقہ کار ہے، بھتے طریقہ کار اور واردات کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے، جس میں یہ اپنا جو ہے دھندے کے لیے جو ہے یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ وظیفہ استعمال کرتے ہیں، لفافہ کرتے ہیں، فائل کے نام پہ طریقہ کار بھتے کا فائل کے نام پہ، اچھا، فائل کے نام پہ ہے، اور بہت سارے کچھ عرصہ پہلے جو ہے کیسٹ کے نام پہ، کیسٹ کے نام سے، کیسٹ کے نام سے بھائی، ایک کیسٹ، ایک فائل، یا شروع میں جو ہے آپ 1 پیٹی 2 پیٹی، اس طریقے کے جو ہے، تو انڈیا کی فلموں میں ہم نے سنا تھا کہ پیٹی۔ اور یہ کہ لیاری، آپ نے سنا ہوگا لیاری کا جو گینگوار تھے، اس میں بھی یہ پیٹی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، جو بھتے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ تو آج کل طریقہ کار ہے کہ تنظیمیں بنا کر آپ پورے سندھ کے اندر، کہ پورے پاکستان کے اندر آپ جو ہے وہ جتنے انجینئر ہیں، بیوروکریٹ انجینئر اور بیوروکریٹ جتنے، انہوں پہ پہلے ہی سیاسی دباؤ ہے، مختلف لوگوں کا ہے کہ وہ ٹھیکے دیتے ہیں، کام دیتے ہیں، تو اس میں اتنا اس کے دباؤ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جعلی تنظیمیں بنا کر جو ہے وہ ان سے جو ہے وظیفے کے نام پہ، لفافے کے نام پہ، کیسٹ کے نام سے، فائل کے نام سے، جو ہے عیدی کے نام سے، ٹھیک ہے، اور گھر میں بیماری کے نام سے، کبھی بیوی کے نام سے، کبھی اس میں کوئی اس طریقے استعمال کر کے وہ بیوروکریٹ سے اپنا روزگار کا ذریعہ چلاتے ہیں۔ منظم نیٹ ورک پورا کام کر رہا ہے پورے سندھ میں، پورا نیٹ ورک ہے۔ اچھا، اور جو بات یہ کہ نیٹ ورک، اس نیٹ ورک میں کیا کرتے ہیں یہ باہر ملک کے جو نیٹ والے جو سمیں ہوتی ہیں، نیٹ والے نمبر ہوتے ہیں، وہ نمبر استعمال کرتے ہیں، جی، جس کی لوکیشن نہیں آتی ہے، اور اس کے واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔ وہ سم استعمال نہیں کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔ مختلف ملکوں کے پیکیج ہوتے ہیں، ان پیکیجوں کے ذریعے یہ میں آپ کو بتاؤں، کچھ عرصہ پہلے جو ہے 2 بندے جو ہیں
اس کے جو نام ہیں میں آپ کے وہ نام بھی بعد میں بتاؤں گا آپ کو، وہ بھی ہے کبھی کسی بھیل کے نام پہ، کسی سوناری کے نام پہ 0330 مختلف نمبر ہیں، نمبر وہ جو ہے ملا کر اور لوگوں کو جو ہے پبلک ہیلتھ کے لوگوں کو، ہائی وے کے لوگوں کو، لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو، وہ اس کے اسکرین شاٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کسی اور پروگرام میں اپن بیٹھیں گے تو وہ بھتے کے لیے انہوں نے میسیج کیے ہیں لوگوں کو، آفیسروں کو، وہ بھی میں اس چینل میں بٹھا کے میں آپ کو ساری چیزیں دکھاؤں گا، وہ بھی اپنے ناظرین کو وہ چیزیں دکھانا کہ یہ لوگوں کو کس طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں کا واضح طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو جب چودھری نثار نے این جی اوز پہ جب پابندی لگائی تھی تو بہت ساری تنظیمیں جو ابھی رجسٹرڈ نہیں ہیں، یہ فیک تنظیمیں بنا کر کبھی کسی میں جو ہے لیگل نوٹس دیتے ہیں آفیسروں کو، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بھی یہ کماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آپ جا کے دیکھو کہ اس کے سارا روزی روٹی کا ذریعہ یہی ہے، اس کا پورے نیب میں درخواستیں جعلی دینا، اینٹی کرپشن میں دینا، بلیک میل کرنا افسران کو، بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھو نیب کا بھی جو طریقہ کار آیا ہے کہ اس طریقہ کار کے اندر آپ پراپری جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ آپ وہاں پہ ایفیڈیٹ جمع کراؤ گے نیب کے اندر، جب آپ اپلیکیشن دو گے یا DGFIA کے پاس جاؤ گے آپ اپنے شناختی کارڈ دو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے بھی نیب میں درخواستیں دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا پراپر طریقہ کار میں نے استعمال کیا ہے، جو انہوں کا نیب کا ویب سائٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس طریقے کا نہیں کہ آپ جعلی اخبار بنا دی جو ABC بھی نہیں ہے۔ انفارمیشن والوں کو چاہیے کہ آج سندھ میں جو ہے کم سے کم 10,000 سے اوپر جو اخبار ہیں وہ اپنا جو ہے فیس بک والی وہ لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں۔ اچھا، ہاں، تو کم سے کم اس پہ ایکشن لیا جائے، جو SP ہیں DC ہیں انہوں کو بھی ایکشن لیا جائے کہ یہ اتنی ساری کہ بیوروکریٹ کہاں جائیں، انجینئر بیچارے کہاں جائیں، وہ کام کریں۔ اب سندھ کے اندر ترقیاتی کام نہیں ہوتے، ترقیاتی کام کہاں ہوتے ہیں؟ آپ کے 60 سے 50% آپ کے بھتے میں چلے جاتے ہیں، تو کام کہاں سے ہوگا؟ سیاسی بندے ہیں اور بندے ہیں، تو یہ صرف ایک بہانہ ہے کمانے کا اور آفیسروں کو تنگ کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ جی یہ بہانہ ہے، اور یہی چنے سراری سر کہنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں سندھ میں یہ شکوہ ہے عام آدمیوں کو، لوگوں کو، عوام کو کہ ترقیاتی کام اول تو ہوتے نہیں ہیں، اگر ہوتے ہیں تو وہ غیر معیاری ہوتے ہیں۔ تو غیر معیاری ہونے کی ایک وجہ یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو افسران ہیں وہ بلیک میل ہوتے ہیں، کمپرومائزڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر مختلف جو ابھی چنے سراری سر نے نام لیے کہ کبھی بھتے کے نام پہ، کبھی پیٹی کے نام پہ، کبھی کسی اور نام پہ جو ہے ان سے وصولیاں ہوتی ہیں۔ تو جب وصولیاں ہوں گی 100 روپے میں سے 50-60 روپے اگر اس طرح لوگ لے جائیں گے، بدنام ہیں سیاستدان اور افسران، ٹھیک ہے وہ بھی کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شریف لوگ ہیں سارے، لیکن کم سے کم یہ حکومت وقت کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو 2 نمبریاں کرتے ہیں، جو افسران کو بلیک میل کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو ان کے کیفر کردار تک بھی پہنچانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو مین بات یہ ہے کہ ایسا ماحول افسران کو مہیا کر کے دینا چاہیے جس میں کم سے کم وہ آزادی سے معیار کے مطابق جو ہے جو اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں اس اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکیں۔ تو یہی ہوتا ہے، اگر اسی طرح لوٹا ماری بھی جاری رہے گی اور ماحول بھی اچھا ان کو نہیں دیا جائے گا تو پھر تو شکایت جو ہے وہ بنتی ہے کہ بھائی کام جو ہے وہ 100 روپے منظور ہوئے تھے، 20 روپے بھی کام نہیں ہوا، جو کام ہوا وہ بھی غیر معیاری ہوا، اور اگلی بارش جو آئے گی وہ اس کام کو بہا کر لے جائے گی۔ تو وزیر اعلیٰ سندھ سے ہم نے پہلے بھی اپیل کی تھی اور ایک مرتبہ پھر کہہ رہے ہیں، بلکہ سب وزراء کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جن جن محکموں کے وزیر ہیں، آپ وہاں کے افسران، ٹیکنیکل لوگ، سیکریٹریز، سیکشن آفیسرز، جتنے بھی آپ کے انڈر میں کام کرتے ہیں، کم سے کم ان کو ایک ماحول فراہم کریں اور ان سے رابطے میں رہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ کو کون سا چلے۔ صحافی بھی ہم نے نام سنے ہیں کہ کوئی صحافی بھی بلیک میل کرتے ہیں، تو بھائی آپ کسی کے ہاتھوں کیوں بلیک میل ہوتے ہو؟ سب سے پہلے تو میں افسران سے یہ سوال کرتا ہوں۔ اور اس طرح کے جو میسیجز ہیں، اگر آپ اینٹی کرپشن میں اداروں میں، پولیس یا دیگر آج کل بہت سارے ادارے آ گئے ہیں میدان میں، آپ اگر ان کے سامنے یہ ثبوت رکھو گے، ثبوت کے ساتھ یہ وائس نوٹ بھیجو گے، تو میرے خیال میں کوئی نہ کوئی کارروائی تو ضرور ہوگی۔ اتنا بھی نہیں ہے کہ ان نوٹسز پہ یا اس طرح کی حرکتوں پہ جو ہے وہ قانون خاموش رہے۔ تو یہ چنے سراری سر نے بھی جس چیز کی نشاندہی کی، ہم نے بھی آپ کو ایک بار پھر اسی شخص کی آواز سنائی جس شخص نے ایک آفیسر کو میسج بھیجا تھا، آج پھر بھیجا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کم سے کم ان میسیجز کا اور اس طرح کی صورتحال کا نوٹس لیا جائے گا۔
اللہ حافظ.